اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وشافع المذنبین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا سلسلہ دروس جاری ہے اور اس سلسلے کا آج چھٹا درس ہے، درس ششم ہے۔ ہمارا عنوان انداز حکومت حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، اور جس آیت کے ضمن میں ہم نے یہ عنوان لیا وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 ہے، کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ تمہارا ولی ہے، بے شک اللہ تمہارا ولی ہے، رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ صاحبان ایمان جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اس ضمن میں آپ کے سامنے جو گفتگو ہو رہی ہے وہ انداز حکومت یا انداز ولایت حضرت علی ابن ابی طالب ہے، کہ جس طرز کے اوپر، جس انداز کے اوپر مولا کائنات نے اپنی حکومت کو قائم کیا، وہ طرز الہی، وہ ولایت الہی کے مطابق جس طریقے سے پروردگار عالم نے حکم دیا کہ دنیا میں خدا کا چنا ہوا نمائندہ اور ایک حاکم کیسے حکومت کو برپا کرتا ہے، کیسے حکومت کرتا ہے، اور ایک حاکم کے اندر کیا خاصیتیں ہونی چاہیے، وہ تمام خصوصیات مولا کائنات میں موجود تھیں۔ اور بہت سی خصوصیات ایسی تھیں کہ جو مولا کائنات چاہتے تھے کہ باقی ان کے گورنر یا ان کے حاکمین میں بھی موجود ہوں، تو مولا کائنات نے ان میں سے بہت سوں کو خط تحریر کیے تھے، مکتوب لکھے تھے، اور وہ ان تک پہنچائے تھے، جس کے ذیل میں آپ کے سامنے جناب مالک اشتر کو جو خط لکھا تھا مولا کائنات نے تحریر کر جو وصیت نامہ کہہ لیجئے یا خط کہہ لیجئے جو مالک اشتر کو دیا تھا، وہ آپ کے سامنے بیان ہو رہا تھا۔ مولا کائنات ایک عظیم ترین شخصیت اور ایک عظیم ترین حاکم، کہ شاید جن کو زمانہ تو نہیں سمجھ سکا، اور جو پہلے درس میں بیان کیا تھا آپ کے سامنے کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جن کو ان کے اپنے وقت کے لوگ نہیں سمجھ سکے، لیکن ان عظیم ہستیوں میں شامل ہے مولا کائنات کہ جن کو ان کے وقت سے آگے کے لوگوں نے زیادہ بہتر طریقے سے سمجھا یا بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ اپنے زمانے سے کہیں زیادہ آگے جو لوگ ہوتے ہیں ان میں مولا کائنات علیہ السلام جو ہے وہ موجود تھے۔ پچھلے درس میں آپ کے سامنے بیان ہوا تھا کہ جب بھی کوئی حاکم حکومت چلا رہا ہوتا ہے تو اس کو انتظامی امور کے لیے کچھ افراد کی ضرورت ہوتی ہے، اور انتظامی امور میں مولا کائنات کے پاس ان افراد کی بہت زیادہ کمی تھی۔ جس طرح بیان ہوا کہ 20-22 لوگ بھی نہیں تھے کہ جو حکومت علی ابن ابی طالب کے ملنے کے بعد مولا کائنات کے ساتھ اس امر کو، اس حکومت کو سنبھال سکیں۔ چند افراد میں سے، جن میں سے ایک مالک اشتر بھی تھے، جن پر ذمہ داری زیادہ تھی، یعنی ایک طرح سے لشکر کے سپہ سالار بھی تھے، انتظامی امور کو سنبھالنے کی صلاحیت بھی ان کے پاس تھی، اور دیگر بہت سی خصوصیات جناب مالک اشتر میں اور چند کچھ اصحاب جو مولا کے ساتھ تھے ان کے اندر موجود تھی، لیکن باقی افراد قوت لشکر کی موجود تھی، لیکن حکومت کی مولا کائنات کے پاس موجود نہیں تھی کہ جو مولا اس انداز سے مختلف جگہ پر لوگوں کو بھیج کر اس حکومت کو کنٹرول کرتے۔ اسی لیے بہت سے وہ لوگ، یہ پچھلے درس ہے جو میں ایک دفعہ دہرا رہی ہوں آپ کے سامنے، تو بہت سے ایسے لوگ کہ جو پہلے سے خلیفہ سویم کے زمانے میں اپنے اپنے مقامات پر موجود تھے، تو مولا نے انہی کو ایز اے گورنر وہاں پر رکھا، لیکن ان کو خط لکھا اور بتایا کہ تم نے کس طریقے سے اپنا کام کو انجام دینا ہے۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب کا جو انداز حکومت تھا، جو طرز حکومت تھا، وہ باقی حکمرانوں سے بالکل مختلف تھا، کیونکہ ظاہر ہے، سب کو پتہ تھا کہ الہی حکومت ہے، اللہ کا چنا ہوا نمائندہ آیا ہے، اور مولا کائنات نے اپنی مرضی سے حکومت نہیں کرنی تھی بلکہ اللہ کی مرضی سے حکومت کو برپا کرنا تھا، اور لوگوں کے اوپر ایک ایسا حاکم آیا تھا کہ جو اللہ کا چنا ہوا حاکم تھا۔ مولا کائنات نے، جس طرح سے ہم سمجھتے ہیں کہ مولا کائنات تو جو ہے وہ خود ہی سے سارا کچھ کر سکتے تھے، سارے عمل کو انجام دے سکتے تھے، خود ہی سے ساری مشکلوں کو حل کر لیتے، کیونکہ مشکل کشاں ہیں ہم جانتے ہیں، لیکن ہماری نظروں میں جو تصور ہے وہ یہی ہے کہ خود بخود سب کچھ ہو سکتا تھا، خود بخود سب کچھ طے کر سکتے تھے۔ لیکن جس طرح سے آج کے زمانے میں ہم امام کے ساتھ ہیں، اس وقت کے زمانے میں بھی ایسے ہی تھے، یعنی آج بھی ہم سوالی ہیں علی کے، اور اس زمانے بھی، میں معذرت کے ساتھ کہوں گی کہ اس زمانے میں بھی سوالی زیادہ تھے اور جاں نثار کرنے والے کم تھے۔
آج کے زمانے میں بھی سوالی زیادہ ہیں، لینے والے زیادہ ہیں، طلب کرنے والے زیادہ ہیں، اپنی دعاؤں اپنی حاجتوں کو ان کے ذریعے سے قبول کروانے والے، ان کو وسیلے کے ذریعے سے ان کی دعاؤں کو قبول کروانے والے بہت زیادہ ہیں، لیکن جانثار بہت کم ہیں۔ اگر ہم تھوڑی سی توجہ کریں تو ائمہ کو جانثاروں کی ضرورت تھی، ائمہ کو ناصرین کی ضرورت تھی، ائمہ کو مددگاروں کی ضرورت تھی، لیکن ہم ہمیشہ یا ہم جیسا جتنے جو طبقے گزرے ہیں، جو آ رہے ہیں، جو موجود ہیں، ہم میں سے زیادہ تر لوگ امام کے سوالی بن کر آئے۔ ہم نے ان کے جانثاروں کی جو کمی تھی اس کو پورا نہیں کیا۔ مولا کائنات کی ایک حسرت تھی، ان حسرتوں میں سے سب سے بڑی حسرت جو تھی، جو ایک ہی حسرت تھی مولا کی، اور وہ یہ تھی کہ ان کو انصار نہیں ملے۔ وہ ناصر جن کی ضرورت تھی مولا کائنات کو، وہ اس زمانے میں مولا کائنات کو نہیں ملے۔ وہ قوت جو حکومت چلانے کے لیے چاہیے ہوتی ہے، افراد کی قوت، وہ مولا کائنات کو ان کے زمانے میں اس طرح سے نہیں ملی کہ جو ملنی چاہیے تھی۔ پچھلے درس میں بیان ہوا کہ جناب مالک اشتر کو جب مولا نے خط لکھا تو اس میں ایک جملہ یہ بھی موجود تھا کہ اے مالک اشتر، عوام سے رابطے میں رہنا اور دن میں کوئی ایک وقت ایسا مقرر کرنا کہ جب تم ان سے رابطے میں ہو اور ان سے گفتگو کرو۔ مولا کائنات وہ سادہ ترین حاکم کہ ان کا انداز یہ تھا مولا کائنات کا کہ جو مدینے سے مولا کائنات جو لباس لے کر آئے تھے، ایک یا دو جو جوڑا مولا کے پاس ہوا کرتا تھا، جو لباس ہوا کرتا تھا، وہی مولا کائنات نے جب کوفہ آئے ہیں تو وہی ان کے پاس رہا، اور جتنی بھی حکومت کا مولا کا دور گزرا ہے مولا نے اسی میں وقت گزارا ہے۔ مولا نے نیا لباس یا مزید لباس نہیں بنایا یا نیا لباس نہیں خریدا۔ کیوں؟ کیونکہ مولا کائنات اس وقت جو حکومت پہلے قائم ہو چکی تھی اس کے ختم ہونے کے بعد اس حکومت کی اصلاح کے لیے آئے تھے، حکومت کو چلانے کے لیے آئے تھے۔ وہ جو فساد برپا ہو چکا تھا، جو پچھلی حکومت کے ذریعے سے مفسد ہو چکی تھی چیزیں، جو چیزیں برباد ہو چکی تھی، جن چیزوں میں فساد برپا ہو چکا تھا، مولا کائنات اس کی اصلاح کے لیے آئے تھے۔ حاکمین جو ہوتے ہیں، جو اسلامی حکومت کا حاکم ہوتا ہے اور جو خدا کی طرف سے چنا ہوا اس کا نمائندہ ہوتا ہے، اس کا ایک بہت بڑا کام، اس حاکم کی ایک بہت بڑی ذمہ داری مولا کائنات کے مطابق ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ آ کر اصلاح کرتا ہے، یعنی جو توڑ پھوڑ ہوتی ہے، جو خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، چاہے وہ بیت المال میں ہو، چاہے وہ معاشرے میں ہو، جس لحاظ سے بھی، کوئی علمی میدان کے اندر ہو، جس لحاظ سے بھی فساد پیدا ہو جاتا ہے، خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، بربادیاں پیدا ہو جاتی ہیں، حاکم کے فریضوں میں سے ایک فریضہ یہ ہوتا ہے کہ حاکم آ کر اس فساد کی اصلاح کرتا ہے، اس کو ختم کرتا ہے۔ اور یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی چیز میں خرابی تسلسل سے آتی رہے، فساد اس کے اندر برپا ہوتا رہے، تو وہ مزید خراب ہوتی چلی جاتی ہے۔ یعنی یہ کہہ لیجئے اصلاح کا مطلب ہوتا ہے حرکت میں لے کر آنا، کسی بھی چیز کو اس کے صحیح طریقے سے اس کی حرکت، اس کی جہت کو معین کرنا اور صحیح طریقے سے اس کو، یا میں یوں مثال دوں کہ جس طرح سمندر کی موجیں ہوتی ہیں، خدا کی قدرت کا ایک نظام ہے کہ خدا نے سمندر کے اس پانی کے اندر موج کے سلسلے کو رکھا ہے۔ کیوں رکھا ہے؟ کہ اگر یہ پانی جو سمندر میں ہے، اگر اس میں موجیں نہ ہوں تو یہ ٹھہرا ہوا پانی مفسد ہو جائے، فساد برپا ہو جائے گا۔ یعنی فساد سے مراد یعنی وہ خراب ہو جائے گا، اس میں بدبو ہو جائے گی وہ پانی۔ اسی لیے اس میں حرکت کے لیے خدا نے اس میں موج کو ایجاد کیا ہے، اسی لیے وہ پانی فساد ہونے سے اس کے اندر وہ محفوظ ہوتا ہے، وہ بچ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اور بہت سی مثالیں ہیں، جس طرح کھانا ہوتا ہے، وہ کھانا جب کوئی پکا ہوا کھانا آپ رکھتے ہیں تو اگر اس کی اصلاح نہ کی جائے، یعنی اس کو دوبارہ سے گرم نہ کیا جائے، اس کو صحیح مقام پہ نہ رکھا جائے، اس کا خیال نہ رکھا جائے، یعنی جس طرح اگر گرمی ہے تو اس کو ٹھنڈی جگہ پہ نہ رکھا جائے، یا اگر وہ باہر رکھا ہوا ہے اسے دوبارہ گرم نہ کیا جائے، یعنی یہ اس کی اصلاح ہے۔ اگر یہ سب کچھ نہ کیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ کھانا اس میں فساد برپا ہو جاتا ہے اور وہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو ہر چیز کو اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح انسان کی روح کا بھی یہ عالم ہوتا ہے کہ انسان کی روح مفسد ہو جاتی ہے، فساد میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ کب ہو جاتی ہے؟ کہ جب اس میں جمود آ جاتا ہے، جب اس میں کوئی حرکت نہیں ہوتی ہے، جب وہ غافل ہو جاتی ہے اس سے کہ جس مقصد کے تحت اس کو بھیجا گیا تھا، جس وجہ سے وہ دنیا میں انسان بھیجا گیا تھا، دنیا میں لایا گیا تھا، کہ جب انسان یہ سب کچھ کرتا ہے اور اصلاح کا عمل اس کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے تو آخرکار روح کے اندر فساد زیادہ ہو جاتا ہے اور انسان گناہوں کی طرف زیادہ مائل ہو جاتا ہے۔ تو انسان کی روح کو بھی
اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے حکومت کو بھی حکومت چلانے کے لیے حکومت کو بھی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے کہ معاشرے میں جتنی خرابیاں ہیں، جتنے فسادات ہیں، جو مسائل ہیں، ان سب کو تزکیے کی ضرورت ہوتی ہے، ان سب کو اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ سارے امور جو ہیں وہ ایک حاکم انجام دیتا ہے۔ شاید آپ کو یہ سنتے ہوئے اس لیے بھی عجیب لگ رہا ہو کہ ہمارے حاکم تو اور زیادہ فساد برپا کرتے ہیں۔ اس وقت کے جو حاکم ہیں، چاہے وہ پاکستان اسلامی حکومت ہے، لیکن اگر ہم اپنے حاکمین کو دیکھیں تو یہ تو مزید مفسد کرتے ہیں معاشرے کو، مزید اس میں فساد برپا کرتے ہیں۔ بیت المال جہاں پر فساد کا سب سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے، یہ ہمارے حاکمین تو آ کر سب سے زیادہ اس کے اندر مزید فساد برپا کرتے ہیں۔ لیکن جب مولا کائنات آئے اور مولا نے دیکھا کہ یہ سب کچھ برباد ہو چکا ہے، اس میں فساد برپا ہو چکا ہے، تو اس وقت مولا کائنات نے اس کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔ جو حکومت لینے کا مقصد بھی تھا کہ اصلاح کی جائے، تزکیہ کیا جائے، رسول کی حکومت کو جو انداز تھا اسی کو دوبارہ سے قائم کیا جائے۔ جب انسان کے اندر سے، اس کی حکومت کے اندر سے، ان کی طرز کے اندر سے دین ختم ہو جائے تو تب بھی فساد بڑھ جاتا ہے، یعنی دین سے دوری اختیار جب انسان کر لے۔ اور پچھلی تمام حکومتوں میں تقریباً یہی سلسلہ تھا کہ دین اپنے مفاد کے لیے تو استعمال ہو رہا تھا، لیکن دین کو جہاں پر استعمال ہونا چاہیے تھا، دین جس کے لیے بھیجا گیا تھا اور جس لیے یہ ہستیاں آئی تھیں، ان کو وہاں پر اس مناسب مقام پر یا اس مناسب جگہ پر ان کو وہ جگہ میسر نہیں ہو رہی تھی، ان کو نہیں دیا جا رہا تھا۔ اور اسی لیے مولا کائنات آئے، اور جس طرح سے ایک روایت موجود ہے کہ ابن عباس نے جب مولا کائنات اور ابن عباس ایک مقام سے گزر رہے تھے تو ایک مقام ایسا آیا کہ جہاں مولا رک گئے، مولا کا جو نالین تھی مولا کی وہ ٹوٹی، مولا وہیں رک گئے اور وہ نالین دوبارہ سے سینے لگے۔ تو ابن عباس نے کہا کہ اب اس کا کیا کیجئے گا، یہ تو بہت اس پر تو پیوند لگ چکے ہیں، یہ تو بہت مرتبہ ٹوٹ چکی ہے، اب یہ کسی کام کی نہیں ہے۔ مولا نے کہا کہ ابن عباس اس کی قیمت کیا ہوگی؟ ابن عباس نے کہا کہ جتنے پیوند اس کو لگ چکے ہیں یہ کوئی فری میں بھی نہیں لے گا، مطلب اس کی اب کوئی قیمت، اس کی کوئی حیثیت، اس کی کوئی اوقات نہیں رہی۔ تو مولا کائنات نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے پر حکومت کرنے سے یہ جوتی مجھے زیادہ پیاری ہے، یعنی میں اس حکومت کو پسند نہیں کرتا، یہ جوتی یعنی اس جوتی سے بھی گھٹیا قیمت ہے اس حکومت کی، یہ کہہ لیجئے۔ اور لفظ تقریباً روایتوں میں یہی ملتے ہیں کہ جو مولا کائنات علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں، وہ جملے یہی ہیں کہ یہ جوتی مجھے زیادہ پیاری ہے اس حکومت سے، تم لوگوں پر حکومت کرنے سے زیادہ مجھے اپنی یہ نالین، اپنی یہ جوتی پیاری ہے۔ مگر کیوں لے رہے ہیں مولا کائنات وہ حکومت، کیوں قبول کر رہے ہیں مولا کائنات وہ حکومت؟ اس لیے کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے میں حق کو قائم کر سکوں، یعنی یہ حکومت اس لیے لی ہے کہ اس کے ذریعے سے میں حق کو قائم کر کے باطل کو دفع کر سکوں، باطل کو دور کر سکوں، باطل کو نکالا جا سکے۔ اس حکومت کو میں نے اس لیے قبول کیا ہے، یعنی حق کو قائم کرنے کے لیے جو عمل بھی امیر المومنین کا ہے اس میں تمام چیزیں رضائے پروردگار عالم کے لیے ہیں، اپنی طرف سے کچھ بھی مولا کائنات انجام نہیں دے رہے۔ پروردگار عالم کی رضا اس کے اندر ہر کام میں جو مولا کائنات کر رہے ہیں، چاہے وہ حکومت کا لینا ہو، ایز اے حاکم آنا ہو، وہ تمام کام رضائے پروردگار عالم کے لیے مولا کائنات نے کیے۔ اور مولا کائنات کا جو انداز ہے، انہی اندازوں میں سے ایک انداز جو بہت حسین ایک حاکم کے طور پر انداز، جو شاید یا رسول خدا میں نظر آیا یا ان کے بعد مولا کائنات میں نظر آیا، جن کو ظاہر حکومت ملی ہے ظاہراً، تو ان ہستیوں میں جو پاکیزہ ہستیاں جن کو ظاہراً حکومت ملی ہے ان کے اندر یہ انداز نظر آیا ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی دنیاوی اور حاکم کے اندر وہ انداز نہیں نظر آیا، اور وہ یہ تھا کہ دشمن کے ساتھ اپنے رویے کو کیسے رکھا جائے۔ مولا کائنات کا جو یہ انداز ولایت تھا یا انداز حکومت تھا، یہ الہی، کیونکہ الہی تھا، الہی حاکم تھے، چنے ہوئے حاکم تھے۔ تو سب سے خوبصورت چیز جب آپ یہ تاریخ پڑھیں مولا کائنات کی تو مکمل حسن ہی حسن آپ کو نظر آئے گا مولا کائنات کی ذات میں اور مولا کائنات کے انداز میں۔ لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر انسان کو رشک ہوتا ہے کہ یہ میرا امام ہے، یہ میرے مولا ہے، یہ ہمارے آقا ہے، یہ وہ ہستی ہے، کہ واقعاً انسان طلب کرتا ہے کہ حاکم ہو تو ایسا ہو، اسلامی حکومت کی، اسلامی ریاست کا کوئی حاکم ہو تو وہ ایسا ہونا چاہیے، اس کا انداز ایسا ہونا چاہیے۔ وہ انداز تھا مولا کائنات کا کہ جس میں سے مولا کائنات کا جو طرز ہے، جو انداز ہے، وہ ظرف بہت بلند تھا مولا کائنات کا،
دشمنوں کے ساتھ اتنا بلند ظرف کہیں نہیں دیکھا گیا. جس طریقے کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ جب جنگ جمل ہوئی ہے تو مولائے کائنات کے سامنے زوجہ رسول موجود تھی اور وہ سپہ سالاری کر رہی تھی، یعنی پورا لشکر جو ہے وہ ان کے کنٹرول میں تھا، ان کے حساب سے سب کچھ چل رہا تھا. تو مولائے کائنات نے آخری لمحے تک کوشش کی ہے کہ وہ جنگ نہ ہو. جنگ جمل کو روکنے کی، اس فتنے کو روکنے کی مولائے کائنات نے اپنے طور پر ہر ممکن کوشش کی ہے جنگ نہ ہو. لیکن جب معاملہ جو ہے وہ حالات بالکل کنٹرول سے باہر ہو گئے اور جنگ لازم قرار دی گئی اور سامنے والے جو فریقین تھے وہ باز نہیں آئے اور رکے نہیں اور وہ میدان تک پہنچ گئے، تو یہ جنگ جمل جب شروع ہوئی اس وقت مولائے کائنات کے لیے اب واجب ہو گیا تھا کہ وہ اس فتنے کو ختم کرتے. یعنی جہاں تک ہو سکتا تھا روکنا انہوں نے روکا، اب نہیں رک پا رہا تو مولا پر واجب تھا، کیونکہ یہ اب بہت بڑا فتنہ بن چکا تھا. تو اب مولا کے لیے ضروری تھا، مولا علی کے لیے، کہ وہ اس فتنے کو ختم کریں اور اس جنگ لڑیں اور ختم کریں. وہ جنگ ہوئی اور سامنے ظاہر سی بات ہے جو زوجہ رسول تھی، جب جنگ ختم ہونے کے بعد آخر میں محمد ابن ابی بکر جو مولائے کائنات کے ساتھ تھے، یعنی ایک بیٹی جو تھی وہ مخالف تھی مولائے کائنات کے حضرت ابی بکر کی، اور جو فرزند تھے، بیٹے تھے، وہ مولائے کائنات کے ساتھیوں میں سے اور بہترین ساتھیوں میں سے موجود تھے. تو محمد ابن ابی بکر کو مولائے کائنات نے بھیجا ان کی بہن کے پاس اور کہا کہ آپ ان کو عزت و احترام کے ساتھ واپس ان کے مقام پر، ان کے گھر پر پہنچائیں. اور پھر ساتھ ہی کچھ اور سپاہیوں کو، میں یہاں ظرف علی کی بات کر رہی ہوں، کہ وہاں پر کچھ اور سپاہیوں کو بھی بھیجا کہ حفاظت کے ساتھ ان کو، محترمہ کو، ان خاتون کو حفاظت اور احترام کے ساتھ ان کے مقام پر واپس پہنچا دیا جائے. جب وہ واپس پہنچی مدینہ تو انہوں نے دیکھا کہ ساتھ ان کے بھائی ضرور ہیں لیکن چاروں طرف ان کے سپاہی موجود تھے، تو انہوں نے شور اس بات پر مچایا کہ علی نے میرے ساتھ غلط کیا ہے، ناانصافی کی ہے، نامحرموں کے ساتھ زوجہ رسول کو بھیج دیا ہے، یعنی مجھے نامحرموں کے ساتھ یہاں پر بھیجا گیا ہے. جب یہ شور اور جو غلغلہ ہے یہ زیادہ بلند ہوا تو اس وقت جو 7 سپاہیوں کے طور پر آئے تھے انہوں نے اپنے سروں سے خود کو اتارا اور اپنے لباس کو جب ظاہر کیا تو دیکھا کہ خود سر سے اترنے کے بعد کہ وہ خواتین تھیں. یعنی مولائے کائنات نے اتنا احترام کیا. یہ ظرف علی ہے، اور کسی دشمن آپس میں جو دشمنیاں کرتے ہیں ان میں یہ ظرف نہیں ہو سکتا. مولائے کائنات اپنے دشمن کے ساتھ اتنا اعلیٰ ظرفی سے پیش آ رہے ہیں کہ مولائے کائنات خواتین کو بھیج رہے ہیں ان کے ساتھ تاکہ ان کی بے حرمتی نہ ہو یا کہ ان کو برا نہ لگے. بہت عزت و احترام کے ساتھ ان خواتین کے ذریعے سے مولائے کائنات نے اور ان کے اپنے سگے بھائی کے ذریعے سے ان کو اس مقام تک ان کو پہنچایا. یعنی یہ مقام، یہ ظرف علی ابن ابی طالب کا ہے. یہ انداز ہے دشمن کے ساتھ کس طریقے سے حضرت علی ابن ابی طالب اپنے انداز کو لے کر چل رہے ہیں. یہ انداز حکومت علی ابن ابی طالب ہے. اس کے علاوہ اگر مخالفین کے ساتھ مزید اگر دیکھا جائے تو جس طرح جنگ نہروان ہوئی ہے، جنگ نہروان کے لیے بھی مولائے کائنات بھرپور کوشش کرتے رہے ہیں کہ یہ جنگ نہ ہو، کسی طرح بھی نہ طے پائے. یہاں تک کہ جب جنگ نہروان کے لیے وہ لوگ آمادہ ہوئے اور یہ تیار ہوئے، وہ لشکر جو پہلے یہ مخالف تھے مولا علی کے، یعنی پہلے صرف مخالف تھے اور بعد میں یہ دشمن ہو گئے. مخالف اور چیز ہوتی ہے، دشمن اور ہوتا ہے. مخالفت ہو جاتی ہے انسان کی، کسی سے بھی اختلاف ہو جاتے ہیں، نظریات سے اختلاف ہو جاتے ہیں، بات سے اختلاف ہو جاتا ہے، گفتگو سے اختلاف ہو جاتا ہے. ہم بیان کر رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، بہت سے لوگوں کو ہماری کسی بات سے اختلاف ہوگا. یہ اختلاف ہوتا ہے. اختلاف میں اور دشمنی میں فرق ہوتا ہے. پہلے ان کو اختلاف تھا مولا علی سے، لیکن بعد میں ان کو دشمنی ہو گئی تھی حضرت علی ابن ابی طالب سے، اور پھر اس دشمنی میں یہ جنگ کے لیے نکلے، یہ جنگ کے لیے روانہ ہوئے اور مولا کائنات نے حد الامکان کوشش کی. یہ وہ لوگ تھے کہ جن کی وجہ سے صفین میں مسائل ہوئے تھے. یہ وہ لوگ تھے کہ جہاں مالک اشتر معاویہ کے بالکل قریب پہنچ گئے تھے اور بالکل اس کا خاتمہ ہونے والا تھا امیر شام کا، لیکن ان لوگوں کی وجہ سے ان کو مولا کائنات کو واپس بلانا پڑا اور مالک اشتر ان کو جو ہے وہ واپس آئے. تو بہت سے مسائل جنہوں نے کھڑے کیے ہوئے تھے، اتنے زیادہ وہ مخالف تھے، اس کے باوجود جب یہ تیار ہو رہے تھے جنگ کے لیے تو مولا علی نے کہا تھا کہ آپ خود سے جنگ کرو گے تو علی لڑیں گے، لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ علی آپ پر حملہ کرے گا یا علی مقابلہ کرے گا تو علی حملہ اپنی جانب سے پہل نہیں کریں گے.
لیکن آپ جنگ کے لیے یہ ظرف علی ہے، یہ انداز علی ابن ابی طالب ہے۔ اگر آج آپ اپنی حکومتوں کا جائزہ لیں، اگر آج ان اسلامی حکومتوں کا جائزہ لیں اور انداز حضرت علی ابن ابی طالب دیکھیں تو آپ کو زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ یہاں پر جو سیاست دان ہیں، جو حاکمین ہیں، وہ ایک دوسرے کے گھروں کے رازوں کو بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں، خواتین کی بے حرمتی ہو رہی ہوتی ہے، ایک دوسرے کی زوجہ، ماں، بہنیں، کسی کو نہیں چھوڑا جا رہا ہوتا، ان کی مطلب اس قدر نفوذ کر جاتے ہیں ان کے اندر، ان کے گھروں کے اندر تک کہ جو زیب نہیں دیتا کسی اسلامی حاکم کے لیے۔ لیکن یہاں انداز حضرت علی ابن ابی طالب کیا ہے کہ مولا کائنات کیا فرماتے ہیں کہ جب تک تم جنگ نہیں کرو گے، آپ لوگ جنگ نہیں کریں گے، تب تک آپ بیت المال سے جو حصہ آپ کا بنتا ہے وہ آپ ویسے ہی لیتے رہیں گے۔ مخالفین ہی نہیں بلکہ دشمن ہو چکے ہیں اب وہ، دشمنوں سے علی ابن ابی طالب کا انداز کیا ہے؟ مولا کہہ رہے ہیں کہ بیت المال آپ کا، جب تک آپ جنگ نہیں کریں گے آپ کا بیت المال سے جو آپ کا حصہ بنتا ہے وہ بند نہیں کیا جائے گا۔ آپ کو مسجد میں آنے سے نہیں روکا جائے گا، آپ مسجد میں آ کر اپنی نماز کو ادا کریں گے۔ علی ابن ابی طالب آپ کو مسجد میں، خدا کے گھر میں آنے سے بھی نہیں روکے گا۔ اور پھر آخرکار جب یہ جنگ سر پر مسلط ہوئی اور ان لوگوں نے حملے کی تیاری کی اور مولا کائنات سے خود انہوں نے جنگ کی، تو پھر جنگ نہروان کہ فتنے کو ختم کرنے کے لیے مولا کائنات پر اب لازم ہو گیا تھا کہ مولا اس جنگ کو لڑتے، اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے حضرت علی ابن ابی طالب نے اس جنگ کو لڑا، وہ جنگ مولا کائنات نے لڑی۔ تو یہ انداز ہیں حضرت علی ابن ابی طالب کے، یہ دشمنوں کے ساتھ رویہ کیسا ہو، دوستوں کے ساتھ رویہ کیسا ہو، اپنوں کے ساتھ رویہ کیسا ہو، ایک حاکم کا اپنی رعایا کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے، ایک حاکم اتنا نرم دل ہو، اتنا شفیق ہو، عفو کرنے والا ہو، درگزر کرنے والا ہو، بخشش کرنے والا، اور کیسی بخشش کہ جیسی پروردگار عالم سے خود طلب کرتا ہے۔ ایک حاکم کا انداز مولا کائنات جو بتا رہے ہیں، اس انداز پر خود بھی مولا کائنات حکومت کر رہے تھے۔ وہی انداز تھا، وہی طرز تھا جو ایک الہی طرز ہوتا ہے، جو ایک الہی انداز ہوتا ہے، جو خدا کے ولیوں کا انداز ہوتا ہے، جو خدا کی ولایت کا انداز تھا، وہ انداز حکومت حضرت علی ابن ابی طالب نے اپنایا۔ آخر میں دعا ہے پروردگار عالم سے کہ پروردگار ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم مولا کائنات کے حقیقی جانثاروں میں سے شمار ہوں، ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم مولا کائنات کے وہ فرزند جو ہمارے وقت کے امام ہیں، ہم ان کے ناصرین میں شامل ہوں۔ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم امام کے لیے ناصور نہ بنیں بلکہ امام کے مددگاروں میں شمار کیے جائیں۔ اور آخر میں دعا ہے پروردگار سے کہ پروردگار اپنی آخری حجت امام عصر کا ظہور جلد از جلد فرمائے اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔